کبھی سوچا کہ ہمارا اسلام باقی دنیا اسلام سے الگ کیوں ہے؟ مطلب جو اسلام ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں وہ باقی مسلم دنیا میں کیوں نظر نہیں آتا؟ ہمارے ہاں مزارات پر جانا، چادریں چڑھانا، منتیں ماننا، جلوس نکالنا، عرس کے میلے لگانا یہ مذہب کا حصہ سمجھا جاتا ہے، اور جو ان سب چیزوں کو نہیں مانتا اسے تو لوگ مسلمان سمجھتے ہی نہیں، اس کے خلاف تو فتوے جاری ہو جاتے ہیں۔ میں نے تقریباً آدھی دنیا دیکھی اور بہت سے مسلم کنٹریز دیکھیں، مصر، ٹونیزیا، لیبیا، آذربائیجان، دبئی، سعودی عرب، موروکو، ٹرکی، قطر، کویت، بحرین، عمان، یمن، عراق، شام، اردن، لبنان، یہ سب جگہ دیکھی۔ وہاں پہ اسلام سادہ سا ہے، قرآن و سنت کے بہت قریب ہے، مساجد مرکز ہیں، رسم و رواج نہیں۔ میں نے سوچا کہ آخر ایسا کیوں ہے، آخر ہمارے یہاں ہی ایسا کیوں ہے؟ تو میں نے پھر تاریخ کے کچھ اوراق پلٹے تو مجھے نظر آیا کہ بر صغیر میں صدیوں تک ہندوؤں کا دبدبا رہا تھا۔ محمد بن قاسم جب اسلام لے کر آیا، محمود غزنوی آیا، دہلی سلطنت اور مغل آئے، لیکن ہندو اکثریت اپنی تہذیب کے ساتھ موجود رہی۔ البیرونی نے اپنی کتاب میں بھی لکھا تھا نا کہ ہندو اپنی رسومات میں اتنے سخت ہیں کہ بدلنے کو تیار نہیں ہیں، اور مسلمان انہی کے ساتھ رہتے رہتے کچھ چیزیں اپنا لیتے تھے۔ یوں ہمارے یہاں یہ ہوا کہ ہندو جیسے دیوی کے آگے جھکتے تھے، مسلمانوں نے مزاروں کے آگے جھکنا شروع کر دیا۔ میرا اتنا علم ہے کہ میں صحیح یا غلط کو سمجھ سکوں یا کہہ سکوں، میں تو صرف سوال کر سکتا ہوں بغیر بے ادبی کے، کیونکہ میں اس نبی کا پیروکار ہوں جنہوں نے سکھایا ہے کہ دوسروں کا مذہب کا احترام کرنا ہے تاکہ وہ پلٹ کر تمہارے مذہب کو برا بلا نہ کرے۔ میں اپنے ہی مذہب کے ان لوگوں کا بھی احترام کرتا ہوں جنہوں نے یہ ثقافتی رسموں کو دین کا حصہ سمجھ لیا۔ میرا اختلاف نیت سے بالکل بھی نہیں ہے، سب کی نیت بالکل صاف ہے۔ میرا اختلاف عمل سے ہے، صرف عمل سے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اسلام باقی دنیا میں مختلف کیوں ہے۔ ایک طرف دنیا میں تقریباً 50 سے زیادہ مسلم ممالک ہیں اور ایک طرف اکیلا پاکستان۔ دنیا میں آج تقریباً 2 ارب سے زیادہ مسلمان بستے ہیں، ان میں سے صرف پاکستان میں تقریباً 20 کروڑ 22 کروڑ مسلمان ہیں، یعنی کل مسلمانوں کی آبادی کا 12%، صرف 12%۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر دنیا میں باقی مسلمان ایک طرف ہیں اور صرف پاکستان کے مسلمان ایک طرف ہے، تو سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ کون زیادہ قریب ہے اسلام کی روح سے؟ کیا 88% دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ غلط ہو سکتے ہیں اور صرف باقی 12% درست، یا پھر یہ جو 12% اپنی مخصوص تاریخ اور اپنے مخصوص کلچر اور اپنی مخصوص رسومات کے قیدی ہیں؟ کیا ایسا ہے؟ اسلام ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، قبلہ ایک ہے، امت ایک ہے، نماز ایک ہے، روزہ ایک ہے، حج ایک ہے، زکوٰۃ ایک ہے، کلمہ ایک ہے، شریعت ایک ہے، ایمان کی بنیاد بھی ایک ہے، عقائد توحید بھی ایک ہی ہے۔ جب سب کچھ ایک ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ ہمارا اسلام باقی دنیا سے اتنا مختلف کیوں ہے؟ آپ کی سوچ ہے، آپ نکلیں باہر تو پتہ چلے۔ میں جانتا ہوں میری یہ باتیں شاید آپ کو آسانی سے سمجھ میں نہیں آئیں گی، کچھ لوگوں کو یہ سخت بھی لگیں گی، کچھ لوگ ناراض بھی ہوں گے۔ ظاہر ہے آپ کے عقائد کو ٹھیس پہنچاؤ تو آپ کو تکلیف تو ہوگی، لیکن اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم صدیوں پرانی عادات اور کلچر سے اپنے آپ کو جدا کرنے کی ہمت ہی نہیں رکھتے ہیں۔ ہم رسموں میں اتنے الجھ چکے ہیں کہ دین کی اصل روشنی تک پہنچنا بہت مشکل لگنے لگا ہے، اور یہ سچ ہے، اور سچ کو قبول کرنا مشکل لگتا ہے کیونکہ وہ ہمیں بدلنے پر مجبور کرتا ہے، اور انسان کو اپنی تبدیلی سب سے زیادہ بھاری لگتی ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میری ابھی تک کی تحقیق یہی ہے کہ پاکستانی مذہب یا اسلام اور پوری دنیا کا اسلام دونوں الگ الگ ہیں، بالکل۔ میں نے آدھی دنیا کے مسلمان کنٹریز دیکھے ہیں، وہاں یہ سب کچھ نہیں دیکھا۔ 88% لوگ غلط نہیں ہو سکتے۔ میں غلط 12% کو بھی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ اپنی تحقیق ضرور کیجیے، اندھی تقلید مت کیجیے، اور جو عقائد ہیں نا اس کی اینک اتار کے پھر دیکھیں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی بات۔ 700 کلومیٹر